ضلع جنگ میں ہماری تشکیل ہوئی۔ یہ دریائی علاقہ تھا۔ وہاں ایک مسجد میں گئے تو انہوں نے انکار کیا کہ آپ لوگ ہمارے مسجد میں نہیں آئیں گے۔ ہم دوسری مسجد میں چلے گئے۔ دوسری مسجد والے نے اجازت دے دی، لیکن آدھا گھنٹہ بعد پورا گاؤں اکٹھا ہوا، ڈنڈے لے کر آئے۔ سب سے پہلے ہمارے بسترے جلائے، اس پر پیٹرول ڈال لی اور آگ لگا دی۔ اس کے بعد ڈنڈوں کے ذریعے سے ہماری پٹائی کی، اور ایسی پٹائی کی کہ ہم میں سے کسی ساتھی کا بھی کپڑے سفید نہیں رہے، سارے خون سے لال ہو گئے۔ اور پھر کہا ہمارے گاؤں سے نکلو۔ ہم نے کہا اس مغرب کے قریب ہم کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا سامنے بستی ہے، اس میں چلے جاؤ۔ ہم نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں ہے، کہ دیکھیے اسی رستے سے سیدھا جاؤ۔ غلط رستہ انہوں نے بتایا۔ ہم چلتے رہے حتیٰ کہ 2 گھنٹے بعد ایک بستی میں پہنچ گئے۔ بستی والے مغرب کی نماز پڑھ چکے تھے، عشاء کے قریب۔ جب وہ ہمیں دیکھ کر تو انہیں ہمارا استقبال کیا اور آئے اور احوال پوچھا۔ پھر وہ چلے گئے، گھروں سے کپڑے لے کر آئے کہ ہمارے ساتھ کسی کے کپڑے بھی صاف نہیں تھے، سارے خون سے آلودہ تھے۔ ہم نے ادھر نماز پڑھ لی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کشتی کے ذریعے سے آئے؟ ہم نے کہا کیوں؟ یہ تو راستہ ہے۔ کہ نہیں، آپ لوگ دریا پار کر کے آئے۔ پتہ نہیں، کہ راستہ تو دوسری طرف ہے، ادھر پل ہے، آپ کہاں سے آئے؟ ہمیں سیدھا سے۔ کہ کوئی کشتی ہونا ہے سیدھا۔ کہ ادھر دریا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگا دریا کا۔ رات کو جب سارے سو گئے، صبح اٹھے، ہر کسی نے کہا حمید صاحب خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا۔ خواب جب سنایا گیا تو سب نے ایک ہی خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لے، ساتھ بہت سارے صحابہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دودھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا صحابہ کی جماعت ہے، انہوں نے میری دین کی خاطر بہت مشقتیں کی، اللہ نے ان کو جو اجر دینا ہے وہی اجر آپ لوگوں کو بھی دیں گے۔ مبارکباد دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اگلے دن 11 بجے ساتھی سوئے تھے، میں دیکھ رہا تھا سامنے سے ایک ٹرالا اور لوڈر بھر کے آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اگلے بستی میں ہمیں مارا تھا۔ تو دل میں تو یہ خیال ہے کل صرف مارا تھا، آج تو جان سے ہی مار دیں گے۔ میں آگے بڑھا تاکہ دوسرے ساتھیوں کو کچھ نہ کہے، تو ان کا جو چودھری صاحب جو بڑے تھے وہ آگے اور پیروں میں گر گئے، معافی مانگنے شروع کر دی۔ میں نے کہا بھئی کل کا کیا ماجرا تھا اور آج کیا معاملہ ہے؟ کہ آپ جیسے ہمارے بستی سے نکلے اور آپ کا آخری ساتھی جیسے ہماری بستی سے نکلے تو ہماری 19 لڑکیاں پاگل ہو گئی، کپڑے اتار دی اور ننگے گھر سے باہر آ گئے، اور 43 لڑکے پاگل ہو گئے، کپڑے اتار کے باہر آئے۔ تو کوئی مہمان آیا تھا گاؤں میں، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے مہمانوں کو، تبلیغ والوں کو تم نے پریشان کر دیا، مارا، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تو اللہ کی یہ عذاب ہے۔ سارے ساتھیوں نے معاف کر دیا، اور ان میں سے 4 جماعتیں، اس میں 25 منٹ بیان کیا، 4 جماعتیں نکلے جو اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکل گئی۔ یہ آپ کو تھوڑی سی کارگزاری سنا دی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو ایک بہترین کام دیا ہے، اللہ کا پیغام سنانا، اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، لوگوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو بٹھانا، ان کی سنتوں کا، دین کا عظمت بٹھانا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ یہ محنت انبیاء کی محنت تھی، ہمارے نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ یہ مبارک محنت اس امت کے ذمے ہے، اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ اس امت کی سعادت ہے۔ جتنا ہو سکے ہم اپنی صلاحیتوں کو اس محنت میں لگا دیں۔ والسلام۔